رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور حدیث شریف میں اس مہینے کو شہر المواسات بھی کہا گیا۔ مواسات کا معنی ہوتا ہے غمخواری کرنا، مدد کرنا، تو یہ مہینہ شہر المواسات ہے، یعنی غمخواری کا مہینہ، لوگوں کی، غریبوں مسکینوں کی حاجت روائی کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی غریب مسکین آپ کے دروازے پر آ رہا ہے تو اس کی مدد کی جائے، یہ لوگوں کی مدد کا مہینہ۔ خاص رمضان شریف کے مہینے میں ایک روزے دار جب خود کھاتا پیتا نہیں ہے، صبر سے کام لیتا ہے، بھوک پیاس پر صبر کرتا ہے، تو اس مہینے میں یقیناً اسے ان غریبوں مسکینوں کی یاد بھی آتی ہوگی جن غریبوں اور مسکینوں کو اور دنوں میں کھانا ٹائم پر میسر نہیں ہوتا ہے، وہ بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں۔ تو اس مہینے میں گویا کہ ہمیں غریبوں مسکینوں کو یاد بھی کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ صدقات نافلہ کے ذریعہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے شہر المواسات، یعنی غمخواری اور مدد کرنے کا مہینہ۔ اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی حدیث شریف میں بیان ہوئی ہے، ارشاد ہوا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ چیز تو مشاہدے میں کہ عام دنوں میں ہمارے دسترخوان پر جو چیزیں عام طور سے میسر نہیں ہوتی ہیں، جو چیزیں ہمارے دسترخوان پر مہیا نہیں ہوا کرتی ہیں، وہ نعمتیں اور وہ چیزیں رمضان شریف میں افطار کے وقت ہمارے دسترخوانوں پر مہیا ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں برکت ہوا کرتی۔ اور اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرانے پر اللہ تعالی عظیم اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، یعنی جس نے رمضان شریف میں کسی روزے دار کو افطار کرا دیا تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی اسے عذاب جہنم سے نجات عطا فرماتا۔ ارشاد ہوا کہ اتقا رقبتہ من النار، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اسے عذاب جہنم سے آزاد بھی فرما دیتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رحمت حق اس بندے کی طرف کس قدر متوجہ ہوتی ہے کہ مزید ارشاد ہوا وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، یعنی اللہ تعالی افطار کرانے والے مومن بندے کو اس روزے دار کے روزے کے اجر کے برابر اجر عطا فرماتا بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی آئے۔ تو نہایت آسان عمل ہے، بہت ہی آسان کام ہے کہ کسی روزے دار کو افطار کرا دیا جائے، کہ رحمت الہی اس کی طرف کس قدر متوجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور عذاب جہنم سے وہ نجات پا جاتا ہے، اور اس روزے دار کے روزے کا جو اجر ہے اس کے برابر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔
صحابہ کرام نے عرض کیا۔ اس حدیث شریف کو سن کر کے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ لیسا کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، یا رسول اللہ روزے دار کو افطار کرانے پر اتنی عظیم فضیلت ہے، مگر ہم میں ہر شخص کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے، ہر شخص کے اندر یہ وسعت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو افطار کرا سکے۔ تو یا رسول اللہ یہ ہے عظیم اجر ہر شخص کیسے پا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنا آسان فرما دیا، ارشاد فرمایا یوت اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مضغۃ لبن او تمرۃ او شربۃ مما، یعنی اے میرے صحابہ یہ ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اس نیکی کو کر سکتا ہے، کسی کے لیے بھی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ یہ اجر و ثواب وہ شخص بھی پائے گا جس نے کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ پلا دیا افطاری کے وقت میں، اسے بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائے گا۔ بلکہ مذاقت لبن کا لفظ حدیث شریف میں ارشاد ہو رہا، اور اہل علم اچھی طرح سے واقف ہیں کہ مذاقہ ذاقہ یذوقو کا معنی آتا ہے چکھنا، تو مذاقتن کا معنی ہوتا ہے چکھنے کی کوئی چیز، یعنی اگر کسی نے تھوڑا سا دودھ بھی کسی روزے دار کو افطار کے وقت میں پلا دیا، یعنی پانی میں تھوڑا سا دودھ بھی ملا کر کے اس نے دے دیا کسی روزے دار کو، اور روزے دار نے اسی سے افطار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ یا یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی روزے دار کو محض ایک کھجور دے دیا، صرف ایک کھجور دے کر کے دے دیا اسے، اور ایک کھجور کھا کر کے اس نے اپنا روزہ افطار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کھجور بھی میسر نہ ہو تو حدیث شریف میں اسے اور بھی آسان کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او شربت مما، یعنی پانی کا ایک گھونٹ بھی اگر اس کو پلا دیا اور اسی سے اس نے اپنا روزہ افطار کر لیا، تو وہ بھی اس اجر عظیم کا مستحق ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ عظیم اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جو روزے دار کو افطار کرا دے۔ اور اگر کسی شخص نے روزے دار کو افطار بھی کرایا اور افطار کرانے کے ساتھ ساتھ اسے پیٹ بھر کھانا بھی کھلا دیا کہ روزے دار آسودہ ہو گیا، تو اللہ تعالی اسے کتنا عظیم ثواب عطا فرماتا ہے، کتنا عظیم اجر اسے عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہو رہا ہے کہ من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، یعنی جس نے کسی روزے دار کو آسودہ کر دیا، اشبع صائمن آسودہ کر دیا، پیٹ بھر اسے کھانا کھلا دیا کہ وہ شکم سیر ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اسے میرے حوض سے، یعنی حوض کوثر سے، اللہ تعالی اسے وہ شربت پلائے گا، وہ جام پلائے گا کہ اس کے بعد پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا،
یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلانے کی کتنی عظیم فضیلت آئی ہے۔ میرے ناظرین اور سامعین، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ قیامت کا دن کیسا مشکل دن ہوگا، کیسی شدت کی دھوپ ہوگی۔ سورج قد آدم سے کتنا قریب ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور شدت کی پیاس ہوگی۔ پیاس کی وجہ سے اس وقت زبانیں منہ سے باہر نکل رہی ہوں گی، اور ایک دن 50,000 برس کا ہوگا۔ سورج کی تپش اور پھر زمین تانبے کی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، شدت کی پیاس لگی ہوگی، پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر نکل رہی ہوں گی۔ ایسے وقت میں اگر کسی کو حوض کوثر کا جام مل جائے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں یہ بشارت آئی کہ حوض کوثر کا وہ جام پینے کے بعد پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جنت میں پیاس لگنے کا کیا سوال ہے۔ تو عمل کتنا آسان ہے کہ روزے دار کو افطار بھی کرا دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اسے پیٹ بھر کھانا بھی کھلا دیا جائے، تو کتنا عظیم اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ میرے بھائی، یہ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، مدد کرنے کا مہینہ ہے، غریب و مسکینوں کی حاجت روائی کا مہینہ ہے، بیماروں کے دکھ درد کو بانٹنے کا مہینہ ہے۔